جی السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کو برانڈ نیوز کے سینٹر اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت ریپبلک کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ اور بہت سارے وہ لوگ جو ہمیں اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سمجھتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ بجلی کا مسئلہ بہت بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ 12 گھنٹے بغیر بجلی کے گزارتے ہیں۔ رینٹل پاور کے نام پہ ہمیں بہت دفعہ بھروسہ دیا گیا کہ نئی چیز کچھ آ رہی ہے جس کی وجہ سے شاید مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وہ بھی بہرحال ایک لوٹنے کا نیا ذریعہ نکلا، اور سپریم کورٹ نے بہت سارے ناموں کے اوپر پابندی لگا دی ملک سے باہر جانے پہ جو اس میں انوالو تھے۔ راجہ پرویز اشرف کی بات کر رہے ہیں، مشرف صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان خود کیپیبل ہے کہ بجلی بنا سکتا ہے۔ اصل میں مسئلہ ہے کیا عوام اسی طرح بجلی کے بغیر روتے بلکتے رہیں گے یا یہ مسئلہ حل بھی ہوگا؟ بڑا جینوئن مسئلہ ہے۔ ہم اس پہ بات کرتے ہوئے عجیب سا ہوتا ہے کیونکہ پورے دن آپ اس قسم کی باتیں دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ۔ حل شاید صرف حکومت کے پاس ہے یا شاید رینٹل پاور حل تھا ایک صاحب کے مطابق۔ تعارف کراؤں گا اپنے مہمانوں سے، بڑا امپورٹنٹ شو ہے آج کا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ویسے ہی آپ ECL میں آپ کا نام آ چکا ہے، باہر تو آپ ویسے ہی نہیں جا سکتے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کی دعوت دی۔ گزارش میں ابھی جب کرنا شروع ہوں گا تو آپ کا شاید کوئی 40-45 منٹ تو میں سٹارٹ میں لے لوں گا۔ انجن گرم ہونے میں میرا تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ رینٹل پاور کا حسن ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ باقیوں سے آپ انٹرویو لے لیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ شروع ہوں گا۔ فیر انف، میں برابر میں تشریف رکھتے ہیں اس کے بڑی اہم شخصیت جنہوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں رینٹل پاور کو اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ عوام کے ساتھ ایک اور جو ہے دغا ہونے جا رہا ہے۔ میں کہوں گا فیصل صالحات صاحب، آپ کا شکریہ، آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالد بڑا آپ کا۔ ان کے برابر مالک صاحب، آپ نے بڑا اس کیس کو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے فالو کیا اور بڑا بہترین تجزیہ کرتے ہیں آپ اس پہ، آپ بھی اس کیس میں بڑے متحرک نظر آئے۔ میں آپ کا شکریہ محمد مالک صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا خالد۔ میں آپ سے راجہ پرویز اشرف صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ جب ساری دنیا یہ بول رہی تھی کہ یہ سب بکواس ہے، یہ پاکستان کے اندر ورکیبل نہیں ہے، اب جب سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ چوری ڈکیتی سے کم بات نہیں ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ سارے معاملے؟ رینٹل پاور کا معاملہ اصل میں تو سب پہلی بات یہ سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صرف یہ کمنٹس دے کر بات ختم کی ہے۔ اگر سعودی عرب کی عدالت ہوتی، جیسے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور فیصل صالحات صاحب تو اس کے بارے میں زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہوں گے، یہ سعودی عرب کی عدالت ہوتی تو ان کمنٹس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ کمنٹس دیے جاتے بلکہ ہاتھ بھی کٹوا دیے جاتے ہیں وہاں تو، لیکن ایسا کوئی عدالتی اقدام نہیں ہوا۔ اس پہ تو ہم کافی خوش ہیں، اور میں نے تو خود ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس معاملے کو بڑا خوشائند قرار دیا ہے۔ تو یہ گزارش ہے میری، باقی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مزید، لیکن شاید آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ میں ان ساری باتوں کو، یعنی کہ آج بھی آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا پورا پلان تھا یہ ٹھیک تھا؟ نہیں، بالکل ٹھیک تھا، بالکل ورکیبل تھا۔ یہ آپ کے اس پورے پلان سے بجلی تو ایک یونٹ بھی نہیں بنی، بہرحال آپ کا پیسہ خوب بن گیا۔ نہیں دیکھیں، یہ آپ نے سراسر ایک الزام پیسے نہیں بنے آپ کے راجہ صاحب؟ نہیں، پیسے تو دیکھیں، پیسے تو یہ تو ایک لکشمی ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، اس کی تو قدر کرنی چاہیے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ میں اور راجہ بشارت کی بکری، ہم دونوں اکٹھے جو تھے وہ فیصل آباد اور گجر خان کے جو نواحی علاقے ہیں ان میں ہم گھومتے پھرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ کوئی روٹی کہیں سے مل گئی وہ اٹھا لی، کہیں بچہ کو مل گیا اس سے چھین کے کھا لی، اسی طرح گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک ٹائم کی کھا لی، دوسرے ٹائم کی نہیں کھائی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بعد میں یہ رینٹل پاور کا فضل ہو گیا، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ وہ راجہ جو کل تک جنگلوں میں پھرتا تھا، آج اس راجہ کے بچے ماشاءاللہ پراڈووں میں پھرتے ہیں۔ یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے، رینٹل پاور پروجیکٹ کا یہ حسن ہے۔ کیسے کہتے ہیں کہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا؟ اس نے کیا ہے ڈیلیور۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم لوگ بن گئے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے گھر بن گئے ہیں، ہم جیسے لوگوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بجلی بھی بن جائے گی۔ یعنی کہ آپ کے مطابق بن گیا ہے کچھ نہ کچھ، میگا واٹ نہیں بنا لیکن کچھ اور بن گیا ہے۔ دیکھیں، میگا واٹ ایک میرے خیال میں یہ ایک نشہ ہے، اس میں اور میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، یہ در حقیقت لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ پھر میں آپ کی طرف آؤں گا فیصل صالحات صاحب، آپ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو پرسنل ایشو بنا دیا اور سپریم کورٹ تک آپ لے کے گئے، ویسے آپ اس کو جینوئن ایشو تھا یا آپ نے اس کو بنایا؟ دیکھیں ہم نے پہلے ہی پالیسی بنائی تھی، ہم نے عوام پہ حکومت کرنے کے لیے دونوں کا ہی ہمارا ایجنڈا تھا، اور وہ جو پہلا تھا وہ یہ تھا کہ میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا سماؤ کھپ کھپ، اور دوسرا یہ تھا کہ کھاؤ پیو اور نظر نہ آؤ۔ لیکن اس حکومت نے جو ہے وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کر کے دکھایا ہے،
اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا اصول بنا لیا 90 والا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا، کڑوا، زہر، مریا، پھڑکیا، کھلکیا، سڑیا، جگری، یہ گند بلاس سب کھپا کھپ کھپ کھپا کھپ کھپ، یہ ٹرین چلا دی انہوں نے کھپا کھپ کھپا کھپ کھپا کھپ کھپا کھپ، اور اس کی زنجیری کھینچنے والا کوئی بھی نہیں۔ فیر انف، آپ کے کہنے کے مطابق فیصل سہیل حیات صاحب کی یہ کرپشن کی ریل ہے، یہ چلی جا رہی ہے۔ مال صاحب آپ کو نظر آتا ہے کوئی اس ریل کو روک سکتا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ میں اس پہ سوال بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ راجہ صاحب کو اس اتنے عوامی ایشو سے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی اگر ان کو پیسے ہی بنانے تھے؟ اور لوگ بھی بنا رہے ہیں سر۔ This is something that I cannot understand. یہ انڈرسٹینڈیبل چیز ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ ٹرین کی زنجیری کھینچنے سے کام نہیں ہوگا۔ یہ جون سی زنجیری کا یہ جو ٹرین جس ٹریکس پر ہے، یہ ٹریکس باہر جاتے ہیں اور ہمیں ان ٹریکس کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہیں کاٹا تو یہ ٹرین سیدھا باہر چلی جائے گی۔ دیکھیں ٹرین کا یہاں پہ کیا تعلق ہے؟ ریلوے تو خود ہی بدحال ہے۔ دیکھیں وہی ہم نے بڑی مناسب بات کی انہوں نے کہ آپ نے کہنا بھاری ہے، آپ کا بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہے، اور دیکھیں زنجیر کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے اس ٹرین کے اندر ناڑا لٹکایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں حد یہ ہے کہ لکھا ہے کہ ناڑا کھینچے۔ دیکھیں اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اتفاق فاؤنڈیشن کی ضرورت تھی سر۔ یہ میرا خیال ہے مالک صاحب کو ان کا زنجیروں کے حق نکالیں۔ انشاءاللہ تمام وزراء آرگیوبلی جتنے بھی کرپٹ وزراء ہیں وہ سب انشاءاللہ اس کی گرفت میں آئیں گے۔ دیکھیں بٹ صاحب، دیکھیں میں ان کو بتوا دیتا ہوں ان کو کہ یہ جو ان کی ٹرین ہے اس کے اوپر، یہ جو رنڈل بہار پروجیکٹ کی ٹرین ہے اس کے اوپر بجلی گرے اور اس بجلی سے بھی بجلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو تبھی اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے پاور پروجیکٹ کے اوپر بجلی گرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ بجلی نیشنل گریڈ کا حصہ بن جائے گی۔ فی الحال تو آپ پہ گر رہی ہے بجلی، گرنے والی ہے بہت ہم جلد۔ تو اس معاملے کو جو ہے، کیونکہ ہم نے تو دوبارہ آنا نہیں ہے، ہم تو ایک ہی دفعہ آئے ہیں اور الحمدللہ کام میں نے ان کو کر کے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں تو بجلی روح افزا سے بھی بن سکتی ہے اور ہوگی وہ سرخ کلر کی۔ یہ ہے کہ ہر جگہ سرخ رنگ کے بلب ڈال دیں گے، لیکن بجلی تو ہوگی، اس ملک کے لیے بجلی آئے گی، یہ لوگ بجلی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فیصل صاحب، اور اگر آپ نے دودھ ڈال دیا روح افزا میں تو آپ یقین کریں پنک کلر کی بجلی آئے گی پورے ملک میں۔ فیصل لیٹ می انٹرپٹ۔ پنک ہو جائے گا صاحب، میرے خیال رتی ہو جائے گا۔ پھر میں رائے صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ایشو کہیں اور جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے پچھلے دنوں میں جب آپ یہ سارا معاملہ کر رہے تھے تو آپ کا بیان پڑا تھا کہ آپ کو کہیں سے کوئی بھی اگر میگا واٹ ملے گا تو آپ اس کو سسٹم میں ڈال دیں گے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں آپ سے اس سوال کے جواب میں کس طرح ڈالیں گے یار آپ؟ اب ذرا اس کو فرمائیے گا کہ کیا پلان کیا تھا آپ کا؟ کچھ تجاویز ہم نے جو ہے انجینئرنگ کونسل کو بھیجی تھی کہ آپ جو یہ بجلی میگا واٹ، میگا وار اور کلو واٹ ان چیزوں میں ناپتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور بجلی کو گز، مرلہ، کنال ان چیزوں میں ناپا جائے تاکہ عوام کے لیے آسانی پیدا ہو۔ یعنی کہ پیدا کرنے میں ہم نے اتنی ترقی کر لی کہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ دیکھیں میں تو اپنی سہولت کی بات کر رہا تھا کہ عوام جس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم بھی تو عوام کے نمائندے ہیں، عوام میں سے اگ کے آئے ہیں ہم لوگ بھی، ہم بھی گراس روٹ لیول سے اٹھے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ وہاں تو بکریوں والے مطلب بکریاں چراتے تھے ہم لوگ، تو اس سے ہم لوگوں نے یہ ایک تجویز دی تھی کہ جی بجلی کو آپ گزوں اور کنالوں میں ناپیں۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کے پہلے سے کا تعلق ہے کہ یہ بیان میرا تھا، جی میں اون کرتا ہوں کہ یہ بیان سراسر میرا تھا اور اس میں مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ بیان میں نے دیا تھا۔ آپ دیکھیں مثال لے لیں ایک فوٹو اسٹیٹ مشین کی، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوٹو اسٹیٹ مشین میں آپ کاغذ ڈالتے ہیں، آگے سے کاپی نکل آتی ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی ظاہر ہے ہمارے تو پراپرٹی کے کام میں زیادہ یوز استعمال ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہر پراپرٹی دفتر کے باہر ایک نہ ایک تو لگی ہوتی ہے۔ تو میرے بھی ذہن میں یہی چیز تھی کہ ایک طرف سے ہم تیل ڈالیں گے، آگے سے بجلیاں کی کاپیاں بننی نکل آئیں گی، تو اس میں کچھ 2-4 آنے روپے کی کاپی ہوتی ہے تو ہم وہ اٹھا لیں گے، یہ ہمارا ہو جائے گا۔ تو ہم نے تو نیک نیتی کی بنیاد پہ دیکھیں۔ دوسرا مجھے وزیر اعظم صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشن تھی کہ پتر داماد صاحب بے روزگار ہیں، جگاڑ کرو۔ تو میں نے تو ان کے لیے ایک بڑی نیک نیتی کی بنیاد پہ، اور انشاءاللہ میں سپریم کورٹ میں ثابت بھی کروں گا کہ نیک نیتی کی بنیاد پہ میں نے ایک یہ رینٹل پاور کا مسئلہ اٹھایا اور انشاءاللہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے۔ دیکھیں کوے تک تو اس کو پتا ہے، کوے کو بھی پتا ہے کہ بجلی ہے ہی نہیں پاکستان میں، وہ تار پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے بجلی ہو ہی نہیں سکتی اس ملک میں۔ پھر میں مالک صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا سر کو مارنا کہاں ہے۔ مالک صاحب ذرا فرمائیے گا، ذرا اس موسم میں یہ حال ہے بجلی کا، پنجاب آپ کے سامنے آئے دن لوگ، فیصل آباد کا حال آپ نے دیکھا، یہ لوگ تو اب یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ بجلی بنے نہ بنے، بجلی ہمارے اوپر گر جائے اور ہم ختم ہو جائیں بس۔ یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے بٹ صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے روز کی سٹارٹ کر لی ہے۔ آپ دیکھیں تو دیہی علاقوں میں تو 26 گھنٹے، ایک دن میں 26 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔
اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آ کے ڈیمز بنائیں گے, ڈیمز کو ڈیولپ کریں گے, اور انہوں نے ایک گلاس پانی ذخیرے کرنے کی جگہ نہیں بنائی, اور خواہ مخواہ میں انہوں نے یہ وعدے کیے تھے کہ آ کے ڈیمز بنائیں گے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں, بڑے افسوس کی بات ہے, دس از ٹیریبل سچویشن ان پاکستان. آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے پوری دنیا میں, انہوں نے ابھی کہا کہ تیل سے بجلی بنائیں گے. پوری دنیا میں تیل سے کھانے پکائے جاتے ہیں اور یہاں پہ تیل سے بجلی بنائی جا رہی ہے. افسوس کا یہ مقام ہے. ایسا وہ دوسرا تیل ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ 2000 روپے کا 5 لیٹر کا جو ایک ڈبہ آتا ہے, تقریباً ایک توڑا اتنے کا آتا ہے, 2000 روپے کا آتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اتنا مہنگا تیل 5 لیٹر 2000 روپے میں, تو کہاں سے بجلی سستی پیدا ہوگی؟ مال صاحب وہ خوردنی تیل کی بات ہو رہی ہے, آپ مکس کریں, کھانے کا تیل نہیں ہے. ایک چیز میں بھی اس میں ایڈ کر دوں. دیکھیں, آپ مشین پہ تیل ڈالتے ہیں تو مشین تھوڑی سی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. وہ کسی طرح اگر آپ تیل سے بجلی بنائیں گے تو وہ بجلی زیادہ سبک رفتار ہوگی اور بنسبت پانی یا کوئلے سے چلنے والی بجلی کے. تو اس لیے ہمارا جو منصوبہ تھا وہ زیادہ قابل عمل تھا. مالک صاحب شاید آپ میری بات سے اگری نہ کریں, لیکن پھر بھی ہمارا منصوبہ جینوین تھا. جی بریک کی طرف جاؤں گا. مالک صاحب آپ تھوڑا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں یہاں پہ کیا ایڈ کروں گا. مجھے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ منہ نوکروں والا رکھا ہوا ہے اور نام مالک رکھا ہوا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے درمیان میں فٹ ہوتا ہوں کہیں. جی لیٹس ہیو ا کوئک بریک ہیئر. واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے رینٹل پاور کے پیچھے اصل سٹوری کیا ہے. آج چھوٹا بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سینٹرل اسٹوڈیو میں کہ اصل رینٹل پاور کا مسئلہ کیا ہے. میں فیصل صلیحیات صاحب آپ سے آپ کی طرف آؤں گا, ذرا فرمائیے گا. فیصل صلیحیات نے فرمایا, سلمان اسے چھوڑ سے پکڑ. نہیں, میں آپ کی اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے کوئی فرمانے ٹائپ آئے. میں آپ سے فرما رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں ایک طرف, دوسری طرف آپ سپریم کورٹ بھی جاتے ہیں. یہ اس میں نیت عوام کی خدمت کی ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہے. دیکھیں, سب سے پہلے میں تھا سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں, اس کے بعد میں آیا پاکستان مسلم لیگ کاف میں. اب جو ہے میں آدھا پیپلز پارٹی میں, یہ حصہ میرا پیپلز پارٹی کی طرف ہے, یہ حصہ میرا کاف لیگ کی طرف ہے. جہاں تک یہ بات ہے بجلی والی, تو دیکھیں میرا مقصد تھا راجہ پرویز اشرف صاحب کو زمین دکھانا, ان کو نیچا دکھانا, اور وہ میں نے دکھا دیا. اور اب جہاں تک عوام کی بات ہے, تو اب یہ مت کہنا کہ بازار میں اتنے خطرناک جنریٹر آئے ہیں 60, 70, 75 ہزار کے, کہ اب عوام وہ بھی نہیں لے سکتی. ایسا مت کہہ دینا, خدا کا واسطہ. اور دوسری بات یہ کہ خالد, اب تو زمانے ہو گئے, وہ مکان کی پرانی باتیں ہو گئیں کہ پہلے سوچتے ہوئے عرصہ ہو گیا, جوڑوں میں درد ہے کہ کوئی ٹرانسفارمر کہیں پھٹے تو جا کے اس کا موبائل لے کر. کیسے پھٹے گا, اور تیل کیسے نکال کے آپ جوڑوں میں؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کیوں گئے, میں اگر آپ سے بولوں کہ آپ بھائی ہمارے ملک کا حصہ جاتے ہیں, آپ کے گھر میں غسل خانہ ہے, آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پھر مالک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ذرا آپ کی جو نظر ہے وہ کافی آپ عوام کے لیے کام کرتے ہیں, دیکھا جائے ان دونوں صاحب سے اگر آپ کو ملایا جائے. ذرا فرمائیے گا کہ غریب 14 گھنٹے گھر کام کر کے جاتا ہے, اس کو بجلی نہیں ملتی, تو کیا کرے وہ؟ بٹ صاحب بات یہ ہے, بڑی کنسرن والی بات ہے. آپ نے یہاں پہ سوال یہی کیا کہ غریب, میں صرف آپ کو بتاؤں کہ غریب نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے گزر رہا ہے, لیکن اس میں معاشرے میں بہت سارے جرائم بڑھ رہے ہیں. اب آپ کو بتاؤں, بہت سارے جرائم ایسے ہیں جو کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو پروو کر سکتا ہوں. اب یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے, میں گھر میں سویا ہوا تھا, اب اچانک گھر پہ دروازے پہ نوک ہوئی. اب چونکہ لائٹ نہیں تھی تو میں بنیان میں موجود تھا کہ تاکہ مجھے ہوا لگے. اب ظاہر سی بات ہے گرمی میں تو آپ قمیض پہن کے نہیں بیٹھ سکتے. مالک صاحب بہت خوب فرمایا آپ نے. فیصل صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ جب آپ کے صنعتی اداروں کے پاس بجلی نہیں ہے, جو صنعتی کارخانے ان کے پاس بجلی نہیں ہے, اسکولوں میں بجلی نہیں ہے, گھر کے اندر بجلی نہیں ہے, یا بجلی پھر جاتی کہاں ہے؟ کیسے نہیں آتی بجلی؟ ہمارے پاس تو آتی ہے. اس کا مطلب ہے عوام پیسے نہیں دیتی ہوگی اس کو. اگر آپ بجلی کو پیسے دیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ نہ ہو ہی نہیں سکتا. جی دیکھیں, سب سے زیادہ تو بجلی چوری ہو جاتی ہے. کنڈا سسٹم وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کسی اور بجلی کی بات, یہ بات بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جہنگ شریف میں, اور وہ ہے کہ میں نے خود شروع کیا, ہم ریت سے بجلی بنا رہے ہیں, اور ریت یوں کر کے یہ کیا, اس میں ریت گر رہی ہے, لیکن وہ کرامت نہیں ہے, وہ بجلی کرامت نہیں ہے. اور دیکھیں ملک میں بجلی نہیں ہے,
آج کل وینا ملک بھی ملک میں نہیں ہے، اور وہ بھارت سے جا کے آپ دیکھیں اس نے اپنے گانے میں کہاں سے بجلی پیدا کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ وسائل پکڑنے کی کوشش کریں جو کہ وینا ملک نے اپنے گانے میں جس وسائل سے بجلی کریٹ کیا، آپ چاہتے ہیں وہ کریں۔ بالکل بالکل، اس وینا ملک نے جو ہے وہ دیکھیں آپ کیسے بلب لگائے ہوئے ہیں، اس نے بلب لگائے ہوئے ہیں اور وہ جل رہے ہیں۔ صحیح، خوب فرمایا فیض صاحب آپ نے، آپ کسی اور بجلی کی طرف لے گئے۔ آخر میں آپ سے میں چاہتا تھا کہ ہم ایسا پروگرام کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل ایشو کیا ہے۔ تقریباً ہو گیا ایسا ہی پروگرام ہوا، ایسا ہی پروگرام ہوا ہے، کوئی شک نہیں۔ صاحب بہت وقت ہم نے ضائع کیا، آخر میں آپ کچھ فرمائیں گے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو اگر اسٹڈی کیا، شاید مجھے لگتا نہیں ہے کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے آگے بڑا برا ہونے والا؟ سر دیکھیں، حل میرے پاس ہی تو ہے، وہ حل آپ کا، لیکن ایک بات میں آج بھی آئی ایم اسٹینڈنگ بائی مائی ورڈز، اس کی ذمہ دار سابقہ حکومتیں ہیں۔ ہمارے دور سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ اس سارے بحران کی ذمہ دار ہیں۔ جیسے آپ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لے لیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک سازش کے تحت جو ہندوستان کی تقسیم کی تھی، تو اس میں پاکستان کے حصے میں رینٹل پاور جیسی نعمت نہیں آئی تھی۔ یہ ایک بڑی مثال کی بات۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں، یہ نمرود صاحب جو تھے، اتنے بڑے بڑے یہ جو وہ بناتے تھے، احرام بناتے تھے، کہ ایک کو بھی ڈیم بنانا نصیب نہیں ہوا۔ صحیح فرمایا۔ اب کیا حل ہے؟ دوسرا دیکھیں، پروگرام میرے پاس بہت کم ٹائم، میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں کہ نہ صرف یہ کہ سابقہ حکومتیں بلکہ آنے والی حکومتیں بھی اس میں برابر کی ذمہ دار ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، لیکن یہ جو 2-2 لاکھ افراد کا جلسہ کھٹا کر کے جلسہ کھیلتے ہیں، تحریک انصاف جی، تو یہ اب یہ میں نے نام نہیں لیا، یہ آپ نے دیا۔ اگر یہ 2 لاکھ افراد سائیکلوں پہ آئے اور یہ سارے وہاں بیٹھ کے جلسہ سنتے سنتے سائیکل کے پیڈل چلاتے جائیں، تو بجائے اس کے کہ یہ جو لوگ وہاں کھڑے ہو کے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے پسینے نکلتے ہیں، انرجی کا بحران آ جاتا ہے، لوگ ظاہر ہے پھر بعد میں گھروں میں جا کے گلوکوز پیتے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے انرجی ریٹین کرتے ہوں گے۔ اگر یہ سارے وہاں سائیکلوں کے پیڈل چلائیں تو اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ سارے لونڈے لپاڑے مل کے جو ہیں ابرار لگ کے گانوں پہ انقلاب چیخیں۔ اٹس اے گڈ تھنگ۔ الطاف حسین صاحب ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ان کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم جب خواتین کا جلسہ منعقد کریں تو سب خواتین کو چھوٹا، ہم نے ایک جنریٹر، سلائی مشین کے سائز کا ایک جنریٹر، وہ خواتین چلاتی رہیں، تو اس سے جو ہے وہ سسٹم میں بجلی جنریٹ ہو۔ جی خواتین حضرات، آپ نے، میرے خیال میں ہمیں بجلی سے زیادہ روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی میں کہتا ہوں ایمان کی روشنی سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا میں آپ تینوں مہمانوں کا۔ مالک صاحب آپ کا شکریہ، فیصل صالح صاحب آپ کا شکریہ، راج صاحب آپ کا تو بہت ہی شکریہ، آپ نے ہمیں اس حال تک پہنچایا۔ آج جو صاحب بیٹھے ہیں ان کا اپنا کوئی مقصد ہے، مالک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، ظاہر سی بات ہے عوامی آدمی ہے۔ اب تینوں حضرات کا بہت شکریہ دوبارہ ادا کروں گا۔ خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی دفعہ جب ریپبلک میں کوئی اور ایشو ہوگا۔ ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بنیادی طور پہ ایک غلط